الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ یوسف۔ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بہت ساری حکمتوں پر ہے اور بہت ساری علمی فوائد ہیں، بڑے نکتے ہیں، بہت ساری عقیدے اور نظریات کی باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں اور بہت سارے گھریلو چیزوں کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے۔ تو بے پناہ فائدوں کے لیے یہ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے، اور یہ واحد واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو سورہ یوسف کے اندر تقریباً ضروری اجزاء ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ باقی واقعات بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، بار بار ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، مگر ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا جس قدر کے ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو بعض دنیا کی باتیں یاد آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے، اللہ کریم ہم دنیا میں ایسے کرتے تھے، ہمیں آج یہاں اجازت دی جائے۔ تو ان میں سے جو لوگ قرآن کریم دنیا میں سنتے سناتے تھے، ان کی ایک اپنی لذت، اپنا ہی حسن، اپنا ہی جمال، تو وہاں بھی خیال آئے گا اللہ کریم آج ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے قرآن کریم کا درس کا حلقہ لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لگا لو اور سورہ یوسف کا بیان شروع کر دو۔ ایک حدیث میں سورہ رحمان کا ذکر ہے۔ تو سورہ یوسف اس کو خود قرآن کریم نے کہا ہے بہترین بیان ہے، بہترین احسن القصص، بہترین بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الف لام را یہ حروف ہیں اور یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی شان اور قرآن کا مقام بیان کیا گیا۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک یہ آیات، یہ آیتن کی جمع ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور مبین یہ قرآن کی صفت ہے، ایسا قرآن جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت بیان کرنا مقصود ہے۔
اس لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، قرآن بنا کر. قرآن ہم نے اس کتاب کو، پہلے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، وہ ضمیر راجع ہے کتاب کی طرف، تو معنی یہ ہوگا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو قرآن بنا کر. ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے قرآن بنا کر. قرآن بنا کر کیا مطلب؟ قرآن کا معنی ہے، کون شیخ صاحب جی؟ اوہو، تواڈے سامنے تے بیٹھنے ہی فضول ہے. ماشاء اللہ، اللہ زیادہ لگاؤ نصیب کرے. تو قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. دوسرے لفظوں میں کہہ دو، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی گئی. اور فی الواقع تورات کا بھی بڑا لمبا زمانہ گزرا ہے، مگر اس دھرتی پر تورات کر لیں، زبور کر لیں، انجیل کر لیں، دیگر صحیفے کر لیں، یا اس کے علاوہ کتابیں جو دوسری ہیں ان کو کر لیں، کوئی کتاب دنیا میں اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا رب کا قرآن پڑھا گیا ہے. یہ کتاب پڑھی گئی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، نہ اس کے پڑھنے سے کوئی رجتا ہے، بلکہ ہر مرتبہ زیادہ لذت آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں، اجرا دورہ تفسیر پیچھے گزرا ہے، یہ آخری ہے یا آگے بھی ہونا ہے انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآن بنا کر. بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. عربین ہے، عربی زبان میں. زبانیں بے شمار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے زبان جو منتخب کی ہے وہ عربی زبان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ کی زبان بھی عربی ہے، اور ملائکہ کی زبان بھی عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی عربی ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب بھی عربی ہیں. تو عربی اس اعتبار سے عالمی اور آفاقی زبان ہے. اس لیے خالق کائنات نے قرآن کریم کو اس زبان میں اتارا جو لوح محفوظ کی زبان ہے، اس زبان میں اتارا جو ملائکہ کی زبان ہے، اس زبان میں اتارا جو جنت والوں کی زبان ہوگی، یعنی عربی. تو عربیان، عربی زبان کے اندر، اسی لیے ایک حدیث میں مذکور ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو احبو آل العرب، عربیوں سے محبت کرو، من ثلاثن، 3 وجہ سے. عربیوں سے، عرب والوں سے محبت کرو 3 وجہ سے. فرمایا ایک وجہ، انا عربیون، میں عربی ہوں. دوسری وجہ، ولسان القرآن عربیون، اور قرآن کی زبان عربی ہے. تیسری وجہ، وَلِسَانُ آلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے. تو ہم نے اس کو نازل کیا قرآن بنا کر، اور ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان کے اندر، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اللہ کا امر، اللہ کی حکمتیں سب زبانوں سے آسان زبان
سیکھنے میں وہ عربی ہے، سب زبانوں سے آسان زبان۔ میرا بہت زیادہ علیق سلیق تعلق وہ پٹھانوں کے ساتھ بھی ہے، پٹھانوں کے علاقوں میں جاتا بھی ہوں، اور بعض جگہوں میں وہاں جب بیان کرتا ہوں تو ایک ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساتھ ترجمہ کر کے بتاتا ہے بھئی یہ کہا ہے اس نے۔ اس کے باوجود بڑی کوشش کی کہ مجھے پشتو آ جائے، سمجھ لیتا ہوں، کوئی بولے گزارا کر لیتا ہوں سیاق و سباق سے کہ بھئی یہ کہنا چاہتا ہے، مگر وہ بولنے والا ملکہ اور وہ قوت حاصل نہیں ہے۔ اور عربی زبان سمجھنا بالکل آسان ہے، بڑی پیاری زبان اور بالکل آسان۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ عقل کو بھی عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل کا معنی ہے سمجھنا، اور عقل بھی چونکہ جس کے اندر ہوتی ہے وہ چیزوں کو، معاملات کو سمجھ لیتا ہے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، نحن یہ قرآن میں جہاں بھی آ جائے گا اس کا معنی ہوگا ہم، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، قصہ یا قصو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ علیکا کا خطاب نبی کریم علیہ السلام کو ہے، نحن نقص علیکا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ پھر گھر جا کر ذرا دوبارہ ترجمہ دہرا لینا ہے۔ اچھا، اب اس انداز سے پڑھنا ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ آئے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، احسن القصص بہترین بیان، بہترین قصہ۔ یہ قصص اس کو جمع نہ سمجھنا، یہ مفرد ہے۔ کئی لوگوں نے یہاں ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کی ہے، اس کو جمع سمجھ کر۔ ہم نے نازل کیا ہے احسن القصص، بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ، نہ احسن القصص۔ قصص یہ مفرد ہے جس کا معنی ہے قصہ، جس کا معنی ہے بیان۔ وہ جو جمع ہے وہ آتی ہے قصص، قاف کی زیر کے ساتھ، تو قصہ کی جمع قصص آتی ہے، قصہ کی جمع قصص نہیں آتی۔ احسن القصص، ہم نے بیان کر دیا ہے آپ پر، احسن القصص بہترین بیان، اچھا بیان، بہترین قصہ۔ احسن بمعنی اچھا، عام اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قصص بمعنی بیان۔ اور قرآن کریم میں ایک سورت کا نام بھی ہے سورۃ القصص، اس میں بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اور اس اعتبار سے اس کا نام ہے قصص۔ بما اوحینا، اس سبب سے کہ ہم نے وحی کر ڈالا۔ بما میں با سببیہ ہے، بسبب اس کے کہ اوحینا، ہم نے وحی کیا، الیکا کیا معنی ہے؟ آپ کی طرف۔ تو یہ الیکا کا خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا القرآن، اس قرآن کریم کو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، اس قرآن کریم کو۔ ھذا اس یا یہ القرآن، قرآن تو قرآن کا معنی کیا ہوا؟ ہاں، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یا بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ وَإِن كُنتَ، اور بے شک آپ تھے۔ یہ ان اس کا معنی کرنے بے شک، ایک ہوتا ہے ان اگر کے معنی میں، مگر یہ ضابطہ یاد رکھنا، اگر اس کلام میں
ان کے بعد لام زبر لا یہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک. تو یہاں بھی اس کے بعد چونکہ لام زبر لا لمن الغافلین یہ لام زبر لا آ رہا ہے تو یہ لام زبر لا ان کے بعد جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا بے شک. وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ. کنت کا خطاب بھی نبی کریم علیہ السلام کو ہے. وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ من قبلہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے لمن الغافلین البتہ بے خبروں میں سے. اے میرے پیارے پیغمبر جب تک ہم نے قرآن نازل نہ کیا تھا آپ کو معلوم نہ تھا قرآن کیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر جب تک ہم نے قرآن کو نازل نہ کیا تھا آپ کو معلوم نہ تھا ایمان کیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر جب تک ہم نے قرآن نازل نہ کیا تھا آپ کو اپنے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں خبر نہ تھی. جب قرآن نازل ہوا آپ کو قرآن کے بارے میں معلوم ہو گیا. جب قرآن نازل ہوا آپ کو ایمان کے بارے میں معلوم ہو گیا. جب قرآن نازل ہوا آپ کو اپنے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں معلوم ہو گیا. وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ من قبلہ کیا معنی ہے قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے. پہلے کا ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ قبل. قبل جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کا معنی ہوگا پہلے. جہاں بھی جگہ جگہ آئے گا. لمن الغافلین البتہ بے خبروں میں سے. دوسری جگہ قرآن نے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے آپ کو معلوم نہ تھا لا تدری مل کتاب ولل ایمان. قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھا قرآن کریم کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ. اب یہاں سے قرآن مجید کا مقام اور شان بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا. یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو جاننے سے پہلے خواب کے بارے میں ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت وہ بھی سماعت فرما لیں. قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لَهُمْ کیا معنی ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے لَهُمْ ان لوگوں کے لیے البشرا بشارت ہے اور خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. جب یہ آیت آئی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ جو رب کائنات فرما رہے لَهُمُ الْبُشْرَى ان لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں. اے اللہ کے رسول مل بشرا فی الحیات الدنیا یہ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الرؤیا الصالحہ وہ سچے خواب ہیں
جو اللہ مومن کو دکھا دیتا ہے، فرمایا وہ سچے خواب ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کو دکھا دیتا ہے۔ تو خواب میں بعض اوقات بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ماشاءاللہ، میں لفظ آدھا بولتا ہوں، شیخ صاحب ساتھ ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب 46واں حصہ کیسا ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا۔ قرآن کریم مشہور ہے، سب کو معلوم ہے، کتنے سالوں میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال۔ تو گویا قرآن کریم کے نزول کا یا نبی کریم علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کا وہ دورانیہ ہے 23 سال۔ اب 23 سالوں میں جو شروع کے 6 مہینے تھے، ان میں نبی کریم علیہ السلام کو سچے خواب روزانہ آتے تھے۔ بس رات خواب آیا، صبح اسی طرح ہو جاتا جس طرح رات کو دیکھا ہے۔ اب 23 سال کل عرصہ ہے، تو 23 کو 6 مہینوں میں تقسیم کریں تو 46 ہو گئے۔ اب ان 46 میں سے 46واں حصہ یعنی 6 مہینے وہ رویا صالحہ اور رویا صادقہ کا زمانہ ہے، اور باقی جو ہے وہ نبوت قرآن کریم نازل ہونے کا زمانہ ہے۔ تو یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ معنی یہ ہوا جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مومن کا سچا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور خواب کسبی اختیاری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کہ چلو میں سو جاؤں ذرا خواب دیکھ لوں۔ ہر جگہ کوئی ملا تو پیازا تھے نہیں بھائی میں خواب دیکھ لوں۔ جس طرح نبوت رسالت من جانب اللہ ہے، اس میں نبی کے کسب، محنت، مجاہدہ، مشقت اس کا دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مومن کو جو سچا خواب آتا ہے وہ بھی خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندے کے اپنے کسب اور اپنے اختیار اور اپنے فعل کو اس میں ذرا برابر دخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ بات سمجھیں کہ خواب کی ایک ہوتی ہے ظاہر صورت اور ایک ہوتی ہے اس کی تعبیر۔ تو خواب میں اصل تعبیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بظاہر خواب دیکھنے میں بڑا خطرناک ہوتا ہے، مگر اس کی تعبیر بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، نبی علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، انہوں نے خواب دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں نے بڑا ہی برا خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی بیان کرو کیا ہے؟ فرمایا بس بیان کرنے کو بھی ہمت نہیں ہوتی، بڑا ہی برا، بڑا ہی خطرناک خواب دیکھا، بڑا پریشانی والا خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان یا تو ذکر ہی نہ کرتی، اب ذکر کر دیا ہے تو آپ بتا دیں۔ بعض اوقات خواب کی صورت اور ہوتی ہے، تعبیر اس کی اور ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا، یعنی رسول اللہ کا، آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا ایک حصہ وہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں
یہودیوں کی سازشیں نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بارے میں بڑی مشہور تھیں، تو انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ اللہ کے نبی کی شہادت کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو۔ جب یہ خواب سنا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچی آپ کو مبارک ہو، یہ تو بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ وہ حیران ہو گئی، فرمایا چچی بڑا اچھا خواب ہے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بچہ عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں کھیلا کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ ان کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ فرمایا جب یہ دیکھتے نبی علیہ السلام، فرمایا چچی اپنی خواب یاد آ رہی ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا وہ جدا ہوا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ فرمایا وہ یہی میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے۔ یہی تعبیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کے ہاں بیٹا عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جاننے سے پہلے اسی سلسلہ میں ایک خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آیا، جس کو قرآن نے صراحتاً ذکر نہیں کیا، اور قرآن کا اشارہ جو حضرت یعقوب نے تدبیر بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں پہلے سے کوئی خطرہ تھا۔ اور آگے جو جا کر کہا مجھے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر لگ رہا ہے بھیڑیا کھا جائے گا۔ یہ بھیڑیا کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں بھیڑیے کا ذکر کرنا یہ اشارہ بتا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب حضرت یوسف کے بارے میں۔ پہلے وہ خواب یہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے دامن میں یوسف علیہ السلام ہے، اور وہاں اچانک 10 بھیڑیے آگے، اور وہ بھیڑیے حضرت یوسف پر حملہ آور ہو گئے، اور یوسف زمین کے اندر ایک گڑھا بن گیا، اس گڑھے میں گر گئے۔ یہ خواب پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں روایات مختلف ہیں، کوئی قرآن اور حدیث کا واضح اشارہ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم تحقیق اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکیں اتنی عمر ہوگی، مگر 7 سے لے کر 11 سال تک کی عمر، یہ عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ خواب دیکھا، اس خواب کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اذ قال یوسف، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اذ قال، اذ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا وہ وقت بھی یاد۔ تمام مفسرین نے یہاں عربی گرامر کے اصول کے مطابق اذ سے پہلے فعل مقدر نکالا ہے، اذکر، اذکر اذ قال، وہ وقت بھی یاد رکھو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف علیہ السلام نے صبح کے وقت اٹھ کر فرمایا لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، ابا جی، یا اباتی، اے میرے ابا جی،
آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، انی بے شک، رأیتو میں نے دیکھا، 11 کوکبا، 11 ستاروں کو۔ احدہ کا معنی ہے ایک، اور عشرہ کا معنی ہے 10، 10 اور 1 11۔ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکبا، 11 ستارے، کوکب ستارے، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس، اور میں نے سورج کو دیکھا، والقمر، اور میں نے چاند کو دیکھا، رأیتم لی ساجدین، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میرے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، میرے سامنے لیٹے ہوئے۔ اوہو، کتے کار تو نہیں پہنچ گئے؟ میرا خیال ہے آج تسی غم بے مبتلا ہو، ہاں، کہ کرسی الٹ گئی۔ دفعہ مارو الٹ دی ہے سیدھی ہوندی ہے، ساڑھا اس نہ کے تعلق ہے۔ تسی چپ کر کے اپنا قرآن پڑھو۔ ہم جو دعائیاں ڈالتے تھے کہ عقل کے ناخن لو، اللہ کو نہ بھولو، جڑا اللہ نو بھول جائے تو پھر اس کا ہی حال ہوندہ، اور کیا ہے؟ برحال آپ کے غم میں ہم شریک ہیں۔ تو لی ساجدین کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آج تو سوئی کام کیتا جی آدمی عام مجمع میں باز کرے، جو مرضی ہے کہنا چاہے وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ ہو جائے بھائی جہنم میں اتنا سخت عذاب ہوگا، بڑے بچھو ہوں گے، بڑے سانپ ہوں گے، الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمایا ابا جی میں نے دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور چاند، رأیتہم لی، میں نے انہیں دیکھا اپنے سامنے، ساجدین، کیا معنی ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور قمر سے مراد ان کی والدہ ہے۔ تو ایک وقت آئے گا گویا یہ بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے ادب بجا لانے والے ہوں گے، اللہ کی دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، پہلے تدبیر بتائی، پہلے تعبیر سے پہلے تدبیر بتائی۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتاتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، کیا معنی ہوگا؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ تصغیر شفقت کے لیے ہے۔ تصغیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں تصغیر ہے اور یہ شفقت کے لیے ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، پنجابی میں جہاں ترجمہ کر دو کہہ دو پتری۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا، نہ بیان کر اپنا خواب، لا تقصص، نہ بیان کر، نئی کا صیغہ ہے، اوپر اسی مادے سے لفظ گزرا ہے نحن نقص، اور اس کے بعد اسی مادے سے آیا احسن القصص، اور یہاں بھی وہی مادہ آ گیا، لا تقصص، نہ بیان کر، رویا کا، اپنا خواب، رویا بمعنی خواب،
کاف بمانا اپنا، رویا کا اپنا خواب نہ بیان کرنا، علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اخوہ یہ جمع ہے اخن کی جمع اخوتن، علی اخوتک، اور کاف سے مراد یوسف علیہ السلام، علی اخوتک نہ بیان کرنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، یہ خواب تیری عظمت پر دلیل ہے، یہ خواب تیرے مقام اور تیری بلندی کی دلیل ہے، یہ خواب تیری فضیلت بتا رہا ہے، اور بھائیوں کو جب پتہ چلے گا تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے لیے تدبیریں سوچنے لگیں گے، طرح طرح کی تدبیریں سوچنا۔ یکیدو تدبیر، لکا تیرے لیے، قیدہ تدبیریں طرح طرح کی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا پس تدبیریں بنائیں گے تیرے لیے طرح طرح کی تدبیریں۔ ان الشیطان، اور یہ تدبیریں بنانا شیطانی دخل سے ہوگا، اور شیطان، ان الشیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کے لیے، عدوٌ کیا معنی ہے؟ دشمن ہے، مبین کھلا واضح، اس کی دشمنی میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد تعبیر بتا دی، فرمایا یوسف بیٹا یہ تیرا خواب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنے احسانات کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اللہ تیرا مقام اور تیرا درجہ بہت زیادہ کرے گا، جس طرح تیرے آبا و اجداد کو اللہ کریم نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ میرے بیٹے یہ تیرا خواب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ اور اسی طرح چن لے گا تجھے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ چن لے گا تجھے، یجتبی نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارک میں سے ایک نام ہے مجتبی، چنا ہوا، یہ اسی لفظ سے ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یجتبیک چن لے گا تجھے، ربو کا تیرا رب، وَكَذَلِكَ یجتبیک ربو کا اور اسی طرح چن لے گا تجھے، ربو کا کیا معنی ہے؟ تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ کیا معنی ہے؟ اور تجھے سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكَ اور تجھے سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث یہاں احادیث سے مراد ہے خواب، اور تعویل سے مراد ہے تعبیر، تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تجھے عطا کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ اور تجھے بتائے گا اور تجھے سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث خوابوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ کیا معنی ہے؟ اور مکمل کرے گا اور پورا کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکا تجھ پر،
وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے خاندان پر، آل یعقوب یعقوب کے خاندان پر، کما کیا معنی ہے؟ جیسے اتمہا اس نے پورا کیا اس نعمت کو، علی ابویک تیرے باپ دادوں پر، تیرے باپ دادوں پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، دادا پردادا۔ ان ربک کیا معنی ہے؟ بے شک تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب، علیم حکیم جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، آئندہ زمانہ کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور ہو بھی گیا۔ ان ربک علیم بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکیم تیرا رب حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ درمیان میں ایک آیت آ گئی، سورہ یوسف کے شان نزول کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں آ گیا۔ مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا مدینہ طیبہ میں یہودی علماء کے پاس کہ آپ لوگ علم والے کہلاتے ہیں، آپ لوگ لکھے پڑھے کہلاتے ہیں، آپ لوگ کتاب کو ماننے والے ہیں، آپ لوگ نبیوں کو ماننے والے ہیں، آپ کے مقابلے میں ہم لکھے پڑھے بھی نہیں، ہم کوئی صاحب کتاب بھی نہیں، تو آپ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے، بتائیں کیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ ہم یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ تو یہودیوں کے علماء نے کہا، آپ جا کر اس نبی سے سوال کریں، وہ کون ہے جس کا بیٹا گم ہوا تھا؟ نام نہیں بتایا، کیونکہ وہ یہ یقین کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، نہ کتابوں میں واقعہ ہے، نہ کوئی ذکر کرنے میں وہ واقعہ ہے۔ تو آپ ان سے سوال کریں، وہ کون ہے جس کا بیٹا گم ہوا تھا، اور وہ بیٹا کون ہے، اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جس کا بیٹا گم ہوا، اور وہ بیٹا کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، باپ کا نام بتاؤ، بیٹے کا نام بتاؤ، اور وہ واقعہ کیا ہے ان کا۔ اگر باپ کا نام صحیح بتا دیا، بیٹے کا نام صحیح بتا دیا، اور واقعہ صحیح بتا دیا، پھر اللہ کا نبی ہے۔ جب مشرکین مکہ واپس لوٹے، آ کر سوال کیا، بتاؤ وہ کون ہے جس کا بیٹا گم ہوا، وہ کون ہے جو گم ہوا تھا، اور بتاؤ اس کا واقعہ کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو اس کے بارے میں نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا، تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میرے اللہ نے اس موقع پر سورہ یوسف نازل کر دی، اور اللہ کے نبی نے بتایا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے
جس کا بیٹا گم ہوا وہ کون ہے جو گم ہوا اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا گم ہوا یعقوب پیغمبر کا اور گم ہونے والے کا نام ہے یوسف پیغمبر، اور واقعہ اس کا یہ ہے، پوری سورہ یوسف پڑھ کر سنا دی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، لقد کان، البتہ تحقیق، لا، یہ لام زبر لا، اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، یقیناً، قد معنی بھی تحقیق، پکی بات ہے۔ لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، وَإِخْوَتِهِ، کیا معنی ہے؟ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ میں، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، وَإِخْوَتِهِ، اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں، آیاتن، طرح طرح کی دلیلیں ہیں، طرح طرح کی نشانیاں ہیں، للسائلین، ان سوال کرنے والوں کے لیے اور ان پوچھنے والوں کے لیے۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ کون ہے جس کا بیٹا گم ہوا تھا؟ وہ بیٹا کون ہے جو گم ہوا تھا؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا آیاتن، اس میں طرح طرح کی دلیلیں ہیں اور طرح طرح کی نشانیاں ہیں، للسائلین، ان سوال کرنے والوں کے لیے اور پوچھنے والوں کے لیے۔ آگے پھر واقعہ آ گیا، اذ قالوا لیوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب باہر سے آتے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا کی گود میں دیکھتے، کوئی باہر سے لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، کوئی آٹا پسوا کر لا رہا ہے، کوئی دیگر کام کر کے آ رہا ہے، کہتے کام ہم کریں، محبتیں ساری یوسف لے، لکڑیاں ہم اٹھا کر لائیں، چارے ہم اٹھا کر لائیں، جانوروں کو ہم چرا کر لائیں، گھریلو کام سارے ہم کریں، اور ابا جی کی گود میں سارے پیار اور محبت کے مزے یوسف لیتا رہے۔ اور یوسف کا بھائی بنیامین لیتا رہے۔ اذ قالوا، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اذ قالوا، جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لیوسف، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، بھائی سے کون مراد ہے؟ بنیامین، لیوسف، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ پسند ہیں، اِلیٰ ابینا، ہمارے ابا کو، منا، ہم سے، ہمارے مقابلے میں۔ ابا جی ہم سے محبت نہیں کرتے، یوسف سے محبت ہو رہی ہے، بنیامین سے محبت ہو رہی ہے، کام ہم کرتے ہیں، ابا جی ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کم ہے، یوسف کے ساتھ زیادہ اور بنیامین کے ساتھ زیادہ۔ آپس میں تذکرے کر رہے ہیں، آپس میں ذکر ہو رہا ہے اور اسی گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا، وہی گھر، ایک کمرے میں یعقوب پیغمبر، دوسرے کمرے میں بیٹھے، بیٹے آپس میں منصوبے بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے، معلوم ہوا غیب کا علم اللہ کے سوا
کسی کو نہیں ہے۔ اذ قالوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے تھے، لیوسف، البتہ یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا، ہمارے مقابلے میں ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ مضبوط جماعت ہم ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، عُصْبَةٌ، مضبوط جماعت۔ عصبہ کا اطلاق لغوی اعتبار سے 10 سے لے کر 70 افراد تک کی جماعت پر کیا جاتا ہے۔ 10 سے لے کر، یعنی 10 ہوں انہیں بھی عصبہ کہا جاتا ہے، 11 ہوں انہیں بھی عصبہ کہا جاتا ہے، 12 ہوں انہیں بھی عصبہ کہا جاتا ہے، 70 تک کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ۔ تو ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، کام کاج ہم کرتے ہیں، سارے گھریلو کام ہم کرتے ہیں، اور سارے پیار محبت وہ یوسف اور بنیامین لے رہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور حالانکہ ہم مضبوط جماعتیں، نحن بمعنی ہم، اور عصبہ بمعنی مضبوط جماعت۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے، ان ابانا، اس معاملے میں ذرا توجہ، اس معاملے میں بے شک ہمارے ابا، ان بے شک ابانا، ہمارے ابا، ہمارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کا۔ ان ابانا، بے شک ہمارے ابا جی، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی کے اندر ہیں۔ ضلال کا معنی یہاں غلطی، وہ جو ضلالت گمراہی والا ہے وہ نہ۔ بیٹے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور نبی مانتے تھے، وہ انہیں اللہ کا رسول مانتے تھے، تو ضلالت والا معنی یہاں نہیں، بس صرف یہ کہ اس معاملے میں ہمارے ابا جی بڑی غلطی کا شکار ہیں، پیار ہم سے کرنا چاہیے، کام ہم کرتے ہیں، اور محبت ساری کس سے کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے۔ ان ابانا، بے شک ہمارے ابا جی، لفی ضلال مبین، کیا معنی ہے؟ البتہ کھلی غلطی میں ہے۔ ضلال کا معنی یہاں کیا کرنا ہے؟ غلطی۔ یہ محبت والی اور پیار والی غلطی، ہمارے ساتھ پیار ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ان ابانا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی کے اندر ہیں۔ اب پھر کہنے لگے کہ بھائی کیا کیا جائے، پھر اس کا کوئی حل بتاؤ۔ خرابی تو سامنے آ گئی کہ ابا جی ہمارے ساتھ محبت اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہونی چاہیے، یوسف کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، تو باپ کی توجہ ہماری طرف بھی ہو جائے، ہم سے بھی پیار کرنے لگیں، ہم سے بھی محبت کرنے لگیں۔ کیا کیا جائے؟ کوئی صلاح کرو، کوئی مشورہ کرو۔ صلاح مشورے ہونے لگے۔ صلاح مشوروں کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ جب تک یوسف اور جب تک بنیامین ابا جی کی نظروں کے سامنے ہماری طرف توجہ نہیں ہو سکتی، بس یہ پکی بات ہے کہ یوسف سامنے ہوں اور بنیامین سامنے ہوں اور ابا جی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب یوسف اور بنیامین کی موجودگی میں ابا جی کی توجہ ہماری طرف نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو دور کرو۔
نظروں سے ہٹاؤ. ہاں بس بات یہ ہے نظروں سے ہٹایا جائے. اب کس طرح ہٹایا جائے؟ مشورہ ہونے لگا. کچھ بھائیوں نے رائے دی بھائی اس کا ایک ہی حال ہے، یوسف کو قتل کر ڈالو. آئے آئے، جب انسان بگڑ جاتا ہے وہ معصوم چہرہ حسین و جمیل قتل تک کا منصوبہ بھائی کرنے لگے. یہی خطرہ تھا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے حالات کو جانچتے ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پر نظر کرتے ہوئے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تدبیر کریں گے. اب تدبیر ہونے لگی. کہنے لگے یوسف کو قتل کر دیا جائے. جب قتل ہو جائے گا یوسف باپ کے سامنے نہیں ہوگا تو باپ کی ساری محبت کی توجہ وہ ہماری طرف ہو جائے گی. ایک رائے یہ آئی. دوسری رائے بعض کہنے لگے نا یار قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں پھینکاؤ، واپس نہ آ سکے. بہت دور دراز، نہ اس کو راستے کا پتہ ہو نہ یہ آ سکے. تو جب اس طرح یہ دور ہو جائے گا تو موت سے بھی بچ جائے گا اور باپ کے سامنے بھی نہیں ہوگا، اور پھر بھی جب یہ نہیں ہوگا تو ہماری طرف توجہ ہو جائے گی. اب یہ مشورہ ہوا. جب یہ رائے ہوئی تو ان آراء کے بعد بھائی جو کثرت رائے یعنی جمہوریت، 10 بھائی ہیں مشورہ کرنے والے. کچھ نے مشورہ دیا قتل کر ڈالو، کچھ نے مشورہ دیا دور دراز کسی علاقے میں ڈال کر آ جاؤ. اب یہ 2 رائے سامنے آئی، ان میں سے ایک پر عمل کرنا ہے. تو ان 2 آراء میں سے جمہوریت، جڑی جمہوریت نو آج کل اسی چٹ رہے ہیں. دفتروں میں جاؤ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. کسی ادارے میں چلے جاؤ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. بجلی کا بل آئے رنگ برنگے ٹیکس لگ کر آ جائیں، اور پھر کیا بھائی جمہوریت، لعنت بھیجو ایسی جمہوریت پر. ہم نے چاٹنا ہے ایسی جمہوریت کو جس میں تنخواہیں بھی لیں اور عوام کا کام کسی دفتر میں نہ ہو بغیر رشوت کے. اپنا حق لینے کے لیے آدمی ذلیل ہوتا رہے اور ٹھوکریں کھاتا رہے اور یہ کہیں جمہوریت، لعنت ہو ایسی تمہاری جمہوریت پر. ہم نے چاٹنا ہے اس جمہوریت کو. یہ زبان سے نہیں نکلے گا بھائی خدا کے قرآن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. رب کا قرآن لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ کی کتاب پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ رسول کریم علیہ السلام کی سنتیں ہماری غمی اور خوشی میں آج کیوں گویا کہ ضائع کی جا رہی ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ یہ باتیں نہیں ہوں گی. بھائی جمہوریت نو نقصان ہو رہا ہے، چنگی جمہوریت ہے، سارے مداریے ہیں اور قوم کو اس چکر میں دیا ہوا ہے. تو خیر جمہوریت نے فیصلہ کیا قتل کر دیا جائے. زیادہ بھائی کیا کہنے لگے قتل کر دیا جائے. اب جب جمہوریت ایک طرف ہو گئی اور ان میں ایک بھائی وہ ان کی رائے میں مجبور ہو کر پھنس گیا تھا، مگر اس کا دل اور اس کا ضمیر مطمئن نہ تھا. جو سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا،
مگر بعض اوقات آدمی احتجاج میں نہ بھی دل مانے تو دوسرے پھنسا لیتے ہیں. تم ساڑھے نہ نہیں چلتا نا. جب احتجاج کرنا ہو نا کسی محکمے نے تو کوئی آدمی ان میں ایسا بھی تو ہوتا ہے جس کا دل نہ مانے. اچھا تو ساڑھے نہ نہیں جانا نا, پھر تیری خیر نہیں. وہ کہتا بھائی میں بھی تھوڑے نہ آنا. دل نہیں مان رہا ہوتا, مجبور ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. یہودا کو بھائیوں نے پھنسا لیا. وہ دل سے اس بات کو نہیں چاہتا تھا, مگر جب جمہوریت نے فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا, اب یہودا بولا. اس نے کہا بھائی بات یاد رکھنا, اگر یہ کام کرنا یہ پہلے تو میں کہتا ہوں یہ کرو ہی نہ. یہودا نے پھر کہا پہلے تو میں کہتا ہوں یہ کرو ہی نہ. اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ قتل کرنے والا بھی نہ کرو, اور دور دراز کی زمین میں ڈال دینا, نکال دینا, یہ بھی نہ کرو. ہاں البتہ قریب کسی گمنام کنویں میں ڈال دو. خیال یہ ہوا کہ چلو ان سے بچ بچا کر کوئی کوشش کروں گا نکالنے کی, تاکہ بچا تو رہے اور دور بھی نہ ہو. یہ یہودا کی رائے تھی اس جمہوریت کے خلاف, اور یہ اپنی رائے میں کامیاب ہو گیا. اقتلوا, بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر ڈالو. ایک رائے یہ سامنے آئی. دوسری اوِطْرَحُوهُ ارضاً, یا اس کو پھینک ڈالو دور دراز کی زمین میں. اطرحو کا معنی پھینک ڈالو, اور ارضاً کا معنی میں نے کیا ہے دور دراز. یعنی ارضاً یہ نکرہ ہے, یعنی گمنام زمین جو تم نے کبھی دیکھی نہ ہو, جہاں تک تم گئے نہ ہو, دور دراز کی زمین. اقتلوا یوسف, قتل کر ڈالو یوسف کو. اوِطْرَحُو, یا اسے پھینک ڈالو ارضاً, کسی گمنام زمین میں. اگر یہ کام ہو جائے گا تو یخل لکم وجہ ابیکم, خالص ہو جائے گی تمہارے لیے. یخلو خالص, یخلو خلوت سے ہے, خالی ہونا. تو اب جب وہ نہیں ہوگا تو ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. یخل لکم وجہ ابیکم, خالص ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی. وجہ بمانا توجہ, ابی بمانا باپ, کم مانا تمہارے. تو خالص ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی. اور ان میں سے کچھ نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے, قتل کر ڈالیں گے یا دور پھینک آئیں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا, گناہ بھی تو ہے. کہنے لگے نہیں توبہ کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ توبہ. وَتَكُونُوا, اور تم ہو جاؤ گے. وَتَكُونُوا, اور تم ہو جاؤ گے. مِن بَعْدِهِ, قتل کرنے کے بعد یا دور لے کر پھینکنے کے بعد, قوماً صالحین, تم قوم بن جاؤ گے نیک. پہلے کر لو گناہ تو پھر کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. کتنے سیانے, پہلے گناہ کر لیں گے پھر ہم توبہ کر لیں گے. قال قائل, ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے. یہ قائل کہنے والا کون تھا؟ یہودا. قال قائل, کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ, اور اسے ڈال دو. فی
غیابت الجب، انتہائی گہرے کنویں کے اندر. جب بمانا کنواں اور غیابہ بمانا گہرا، انتہائی گہرائی والا کنواں. اندھیرا ہو، اندر ڈال دیا جائے پتہ ہی نہ چلے. وَأَلْقُوهُ، اور اسے ڈال دو. فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، گہرائی والے کنویں کے اندر. جب کا کیا معنی ہے؟ کنواں. اور غیابت کا معنی کیا ہے؟ گہرا. انتہائی گہرائی والا، بہت ہی اندھیرے والا کنواں ہو. یلتقط ہو، اسے اٹھا لے گا. یلتقط اٹھانا، بالکل لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے گری پڑی چیز کو اٹھا لینا. اسی سے لقطہ، گری پڑی چیز. اگر گرا ہوا کہیں سے چھوٹا معصوم بچہ مل جائے اسے کہا جاتا ہے لقیط. اور اگر بچے کے علاوہ کوئی اور گری ہوئی شے مل جائے اسے کہا جاتا ہے لقطہ. تو یلتقطہ، اسے اٹھا لے گا. بعض السیارت، کوئی قافلہ. بعض بمانا یہاں کوئی، اور سیارہ بمانا قافلہ. کوئی قافلہ اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یہ کام کر لو. پہلے تو کرو ہی نا، اگر کرنا ہی ہے. اگر ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کام کر لو. اب اسی پر فیصلہ ہو گیا. اب جب اسی پر فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد بہت اہم اور بڑا مشکل کام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے جانے کا بھی تھا. ہر وقت یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں رہتے تھے. اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ کام یہ کر لیا جائے، مگر کس طرح؟ اتنا مشکل تھا، ایسے سمجھو مشکل ہونے کے اعتبار سے تمثیل. وہ پرانے زمانے میں سکول کی دوسری جماعت کی کتاب میں ایک کہانی لکھی ہوتی تھی کہ چوہے بڑے پریشان حال ہو گئے بلی سے. بھائی اس نے ہر دن مصیبت ڈالی ہے ہمیں، لہذا اس کا کوئی ایسا حل کیا جائے کہ بلی کے شر سے اپنے آپ کو بچایا جائے. خیر سارے چوہے جمع ہوئے. وہ بڑی تصویر بھی بنی ہوتی تھی. وہ اجلاس اسمبلی کا بیٹھا ہوا ہے ان کا، تو اجلاس بھی دکھایا. سارے چوہے بیٹھے ہیں بڑے سلیقے سے. ہماری اسمبلیوں میں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا، ان کے اسمبلی میں کوئی لڑائی نہیں تھی. آرام سے بیٹھے ہوئے سارے دائرہ بنا کر چوہے مشورہ کر رہے ہیں بھائی کیا کریں ہم بلی سے بچیں. وہ مشورہ بھی دکھایا تصویری انداز میں بھی. اور پھر جب اس میں مختلف آراء آئی تو جس رائے پر فیصلہ ہوا وہ یہ تھی، کہنے لگے کہ بھائی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے، جب وہ آئے گی تو ٹنا ٹن ہوگا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میڈم صاحبہ آ گئی ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے. بس سارے چوہے خوش ہوئے اور بھاگے. کہنے لگے کئی سالوں کا مسئلہ حل ہو گیا جو حل نہیں ہو رہا تھا. اب میڈم کے گلے میں گھنٹی ہوگی اور یار بچ جائیں گے، ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے. بس وہ دم اٹھا کر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. وہ بھاگنے کا نقشہ بھی اس کتاب میں دکھایا ہوتا تھا. اور جب دور گئے وہ صاحب صدر سپیکر اسمبلی وہ وہیں تھا اور اس نے کہا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ابھی خوشی کا موقع نہیں، کچھ بات باقی ہے. جب سارے آگے کہنے لگے اب کیا ہو سکتا ہے، باقی بات طے ہو گئی. پھر اس نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے، گھنٹی باندھ دی جائے، مگر سوال یہ گھنٹی باندھے گا کون؟ انہوں نے کہا اچھا
پھر سارے دم نیچے کر کے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اے گل تے پھر چنگی بھلی بنی بنائی ختم ہوگی، بھئی گھنٹی باندھے کون؟ ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دو، مگر یعقوب پیغمبر سے جدا کرنے کا، لے جانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں تو بات کرو، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری ہدایت کا اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا، یا اللہ آخرت کے لیے توشہ بنا، یا اللہ ہماری دنیاوی حاجتیں پوری فرما، اللہ کریم اپنے ہی محتاج کر کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ ہمیں عزت والا رزق نصیب فرما، یا اللہ دین والی، صحت والی اور عزت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ عافیت والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنا فضل، راحت اور سکون نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کو سالمیت نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔